بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ کافی سارے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ آج فضول سوالات تو نہیں تھے، لیکن ایک اور بھی میں توجہ دلاؤں کہ ایک سوال آیا ہے جس کے اوپر تقریباً کوئی 10-12 کلپس انہوں نے بھیجے اور سوال اینڈ میں تھا۔ پہلے ایک سٹوری بیان کی گئی کہ میرے بھائی کا نکاح ہوا اور ہمارے پیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے جناب والا نکاح پڑھایا تو عالم صاحب نے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، وہ لڑائی ہو گئی۔ اب کسی نے کہا نکاح ہوا، کسی نے نہیں کہا نہیں ہوا، وہ مسئلہ ہوتا رہا، پھر نکاح دوبارہ پڑھایا گیا۔ تو آپ بتائیں، یہ باتیں جو فالتو ہیں نا، یہ چھوڑ دیا کریں، جو مسئلہ ہے وہ پوچھا کریں۔ یہ لمبے لمبے جو میسج ہیں، یہ جو 10-12 کلپس اور آخر میں سوال ہو، ایسا نہیں۔ آپ یہ پوچھیں بھئی یہ غلطی ہوئی، یہ معاملہ ہوا، آیا ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس اس سے یہ فالتو سوالات نہ کیا کریں۔ میں وہ بھی جواب کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ تو پہلے سوال یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا شرط ہے تہجد کے لیے، چاہے اس کے لیے آپ کو بیٹھے بیٹھے ایک نیند کا جھونکا ہی کیوں نہ آ جائے۔ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو جو نماز پڑھیں گے اس کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ تو یہ کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 بھی منقول ہیں، لیکن اس پر پابندی نہیں ہے، آپ جتنا دل کرے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف 8 پڑھنی ہے اور 12 پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کم از کم 2، اس سے زیادہ جتنا آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اس میں جو نفس مسئلہ ہے اس میں زکوٰۃ سید کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سید دوسرے کو زکوٰۃ دے گا، پیسہ تو پھر بھی زکوٰۃ کا ہے۔ اس لیے جس طرح غیر سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جی شرعی فقیر کیا ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیں، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت کا پیسہ موجود ہو یا اتنا مال تجارت موجود ہو، وہ شرعی فقیر نہیں ہوتا۔ جس کے پاس 7.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے پیسے یا اتنا مال تجارت جس کے گھر میں موجود ہو، وہ شرعی فقیر نہیں ہے۔ جس کے گھر میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں، وہ شرعی فقیر جو ہے نہیں ہوگا، اس کو آپ اس کو جو ہے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ دیکھ لیں، اب میں نے یہ پہلے جو زکوٰۃ کا باب بیان کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جس کے گھر میں 59 یا 60 ہزار کی قیمت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا مال تجارت ہے اور اتنے پیسے اس کے گھر موجود ہیں، سال گزر گیا، یا 52.5 تولے چاندی کے جو پیسے ہیں وہ 59,000 کچھ روپے بنتے ہیں، جس کے گھر میں اتنے پیسے موجود ہوں وہ شرعی فقیر نہیں ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے پورا واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ لیکن یہ شرعی فقیر کے مختلف درجات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا جو ہے ایک بحث ہے، ایک موضوع ہے جس پر میں پہلے سیر حاصل گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں، اس میں آپ دیکھ لیں گے۔ بہرحال اتنا یہ یاد رکھیں کہ جس کے گھر میں 60,000 سے 60,000 روپے موجود ہوں، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، موٹا کلیہ، یا ضرورت اصلیہ سے زیادہ 60,000 کا سامان اس کے گھر میں موجود ہو، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، چوتھا سوال یہ پوچھا گیا کہ عورت کے سونے کی زکوٰۃ کون دے گا، خاوند دے گا یا بیوی؟ دیکھیں، زکوٰۃ ہوتی ہے تملیک کے اوپر۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ملکیت بیوی کی ہو اور وہ اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ شوہر ادا کرتا رہے۔ اس لیے جس کی زکوٰۃ ہوگی وہ اپنے پیسوں سے یا اس کے سونے سے جو زکوٰۃ ادا وہی کرے گا جس کی ملکیت ہے۔ لہذا بیوی کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ بھی بیوی ہی ادا کرے گی۔ اصل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکلے، بخل جو ہے وہ ختم ہو اور سخاوت کا عنصر پیدا ہو طبیعتوں کے اندر۔ اور اس طرح وہ خامن سے پیسے دلواتی رہیں گی تو نہ ان کو مال کی محبت نکلے گی، نہ سخاوت آئے گی، نہ بخل ہوگا۔ لہذا جس کی ملکیت ہے زیور، تملیک پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لہذا جس کی ملکیت ہے اسی عورت پر لازم ہے کہ زکوٰۃ وہی عورت دے گی۔ اور سوال ہے کہ وہ سونا جو بچیوں کو مل کر دیا گیا ہے تو وہ زکوٰۃ کون دے گا؟ دیکھیں، جس نے
زیورات بنائے اور اپنی نابالغ بچیوں کی ملکیت میں دے دیے۔ اب نہ والدین پر زکوٰۃ واجب ہے نہ بچوں پر ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہیں۔ جب وہ بچیاں بالغ ہو جائیں گی اور ان کو مکمل طور پر تملیک حاصل ہوگی، پھر وہ بچیاں بالغ ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گی، یا ان کے والدین ان کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب تک نابالغ ہیں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو سوال 10-11 کلپس پر آیا ہے، وہ پوچھا یہ گیا تھا کہ مہر مقرر تھا، نکاح نامے پر حق مہر لکھا گیا، لیکن جب ان کی حضرت نے نکاح پڑھایا تو اس نے حق مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، ایسے نکاح ایجاب و قبول کرا دیے۔ اب یہاں پر 2 سوال ہوتے ہیں، جو سوال ہوئے میں اس کا جواب دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بالکل وہ مقرر ہی نہیں تھا، ایسے اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، وہ مہر مثل ہوگا، اس کا مسئلہ اور ہے۔ جو لکھا ہوا تھا مقرر کر دیا گیا، اور نکاح پڑھاتے ہوئے نکاح پڑھانے والے نے نام نہیں لیا، حق مہر کا ذکر نہیں کیا، ایسے ایجاب و قبول کرا دیا، وہ نکاح منعقد نہیں ہوا، وہ ایجاب کامل نہیں ہے۔ وہ جو مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا ہے کہ نکاح نہیں ہوا اور دوبارہ پڑھایا گیا، اس نے اچھا کیا ہے، کیونکہ مولانا کا علم آپ کے حضرت کے علم سے زیادہ تھا، اس لیے مولانا اصلاح کر دی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوتا تو یہ ایجاب کامل نہیں تھا، نکاح منعقد ہی نہ ہوتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے چونکہ اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے اور ذائقے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ ذائقہ منہ میں پھیل گیا اور اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹنا ہے، اور یہ ذائقے والی چیزوں کو منہ میں رکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں مسواک تو کر سکتے ہیں، مگر ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کیا جائے۔ اگر وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اندر نہ گیا تو روزہ مکروہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر عورت کو ایام حیض شروع ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے، اور کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ بات کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ روزے کی حالت میں اگر ایام حیض شروع ہو جائے تو عورت کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ایام کی حالت میں یہ امر مخفی ہے، اس کو چھپانا بھی لازمی ہے، تو اس لیے اگر وہ عورت اس کا روزہ چلا جائے، ایام حیض شروع ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے چھپ کر کوئی چیز کھائے پیے، روزہ اس کا نہیں ہے، تاکہ اس کا جو یہ امر مخفی ہے وہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اور اگر وہ خود نہیں کھاتی پیتی اور شام تک ویسے بھوکی رہتی ہے تو اللہ اس کو اجر ضرور دے گا۔ بہرحال حالت ایام میں ایام شروع ہوتے ہی عورت کا روزہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ روزے سے نہیں ہے، وہ کھا پی سکتی ہے، وہ چھپ کر کھائے تاکہ لوگ سوال نہ کریں، یہ امر مخفی ہے، یہ مخفی ہی رہے۔ اسی طرح سوال یہ ہوا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو کیا ایسی عورت کی عدت ہوگی؟ ایسی عورت جس کی رخصتی ہوئی ہے اور اپنے والدین کے گھر ہے، وہ اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی اور اس کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ملی، تو ایسی عورت جو رخصتی ابھی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو ایسی عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے۔ یہ میں نے بھی کئی لوگوں کو سنا ہے، 1-2 دفعہ حرمین شریفین میں بھی 1-2 آدمیوں کو میں نے دیہاتیوں کو سنا ایسے کہتے ہوئے، تو میں نے ان کی اصلاح کی۔ میں نے کہا آپ یہ کہہ سکتے ہیں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، اللہ واسطے پڑھتا ہوں، رسول اللہ کے واسطے کہیں گے تو پھر اس میں آپ تو کم علمی کے پاس کم علمی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ نہیں کہنا چاہیے کہ عبادت جو ہے وہ نفل ہو، وہ سنت ہو، وہ فرض ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ واسطے ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کہیں گے تو یہ پھر شرک ہوگا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ یہ کہیں 4 رکعت نماز سنت اللہ واسطے پڑھتا ہوں، اور نیت دل کا ارادہ ہے، جو دل میں سوچ لیتا ہے اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شافعی امام کے پیچھے حنفی نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی 4 ائمہ اہل سنت ہیں،
چاروں کے مقلدین جنتی ہیں، چاروں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی مقتدی شافعی امام کو امام اعظم کی تعلیمات کے خلاف دیکھ رہا ہو تو پھر اس حنفی مقتدی کی شافعی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ مثلا چوتھائی سر کا مسح کرنا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے یہ فرض ہے، اور ان کے نزدیک جناب والا امام شافعی کے نزدیک جو ہے پانی ایسے ہاتھ پہ ڈال کے تھوڑا سا ایسے 2-3 بالوں کو گیلا کر لو۔ تو اب احناف کے نزدیک تو ایسا امام جو صرف 2-4 بال ایسے گلے کرتا ہے تو ابھی وہ بے وضو سے ہے، بے وضو ہے، جب بے وضو ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا پھر جناب والا شافعی اگر کوئی امام سامنے سٹول رکھ کے ڈیسک رکھ کے اس کے اوپر جناب والا قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک یہ عمل ایسا ہے کہ اسے نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی عمل جو عند الاحناف جو ہے وہ نماز کو برقرار رکھنے والا نہ ہو، روزے کو برقرار رکھنے والا نہ ہو، اگر کوئی حنفی مقتدی ایسا دیکھ لے تو اس کی شافعی کے پیچھے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ادروائز چاروں ائمہ کے مقلدین ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، چاروں کے مقلدین جنتی ہیں، چاروں ایک دوسرے کے پیچھے بلا شک و شبہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہوا ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے اور وہ ایسا کرتا ہے کہ جناب والا سورت کی ترتیب کا خیال نہیں رکھتا، جیسا کہ الہاکم التکاثر کے بعد سورہ والعصر ہے، اب وہ پہلے والعصر پڑھ لیتا ہے اور بعد میں سورہ الہاکم التکاثر پڑھتا ہے۔ یا قل یا ایھا الکافرون ہے، اس کے بعد اذا جاء ہے، اس کے بعد تبت یدا ہے، اس کے بعد قل واللہ ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے اذا جاء پڑھ لیتا ہے، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو امام ترتیب کو جانتا بھی ہے، حافظ بھی ہے، اور جان بوجھ کر صورتوں کی ترتیب کا خیال نہیں رکھتا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جہاں مکروہ تحریمی ہوگا وہاں نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے بھول کر نماز میں صورت جو ہے وہ ایک پڑھ کے پھر اس سے پہلے والی پڑھنی شروع کی، جب پڑھ رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو میں پیچھے سے پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ اس کو نماز مکمل کرنی چاہیے، صورت پڑھنی چاہیے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر ترتیب کا خیال نہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک صورت کو نماز میں بار بار پڑھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، نفل اور سنت میں آپ ایک صورت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرائض کے اندر آپ ترتیب کا خیال کریں، صورتوں کو جو ہے نا ترتیب سے پڑھیں۔ ہاں اگر جس کو نہیں آتی تو وہ ایک صورت پڑھ سکتا ہے، وہ مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تنزیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے مگر اس سے کام بن جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک صورت جس کو نہیں آتی اس کے لیے تو مجبوری ہے، اس کی تو نماز ہو جائے گی، جس کو آتی ہے وہ جان بوجھ کے پڑھتا ہے۔ نوافل میں اور سنت میں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن فرائض کے اندر خیال کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورت ایام حیض میں کسی میت کے پاس بیٹھ سکتی ہے؟ آپ نے تو یہ ایک سوال کیا ہے کہ ایام حیض میں کیا عورت کسی میت کے پاس بیٹھ سکتی ہے؟ اب اس کے جوابات دو ہیں۔ ایک ہے کسی کا ناپاکی کی حالت میں ہونا، حالت جنب کے اندر، تاکہ اس پر غسل واجب ہو۔ ایک ہے ایام حیض میں، عورت ایام حیض میں میت کے پاس بیٹھ سکتی ہے، لیکن اگر اسی عورت کے اوپر غسل واجب ہے یا مرد جو حالت جنب کے اندر ہے، جنبی ہے، تو وہ میت کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویریں اور جنبی ہو، جس کے اوپر غسل واجب ہو، غسل کرنے والا ہے، ایسا شخص جس گھر میں موجود ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور میت کو رحمت کے فرشتوں کی اشد ضرورت ہے۔ جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ میت کے پاس نہ بیٹھے، حالت حیض میں عورت بیٹھ سکتی ہے۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ جمعہ کی رکعتیں پوچھی گئی ہیں کہ جی جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں؟ دیکھیں، آپ جس سلسلے کے اندر بیعت ہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، یا جس
آپ امام کے مقلد ہیں، ہم الحمدللہ حنفی ہیں، احناف ہیں۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک جو جمعہ کی ترتیب ہے نماز کی، وہ پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 2 جمعے کے فرض ہیں، پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، اور پھر 2 نوافل ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھتے تو وہ کہتے 4 رکعت نماز ظہر، پھر جمعے کے فرض پڑھ کے پھر کہتے 4 رکعت نماز ظہر، پھر 2 رکعت نماز ظہر۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پہلے بھی جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں آپ نے یہ کہنی ہے 4 رکعت نماز سنت جمعے کی، جو 2 فرض پڑھے اس کی نیت جمعے کی، جو پھر جناب والا آپ نے پھر 4 جو ہے وہ پڑھی رکعت سنت کی وہ بھی جمعے کی، پھر 2 پڑھی وہ بھی جمعے کی، پھر 2 نوافل پڑھے وہ بھی جمعے کے۔ یہ نیت میں اس کا خیال کرنا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو ہے نا یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں کہ جمعے کی اتنی رکعتیں، وہ آپ ان کو اس حال پہ چھوڑ دیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ صرف اور صرف آپ نے احناف کو دیکھنا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق، یہ ان حدیث کے حوالے سے اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے نا رکعتیں یہی بنتی ہیں۔ تو آپ کو الجھنے کی یا ٹینشن لینے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے 4 سنتیں، پھر 2 فرض، پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال جو ہے ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کیسا ہے اور سرکار سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ اصل میں بیٹے آپ نے جو سوال بھیجا ہے نا، کچھ دن پہلے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تقریر کی ہے، اس کے اندر آپ کے سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں، لیکن میں تھوڑی سی اس پر مزید گفتگو کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ لفظ رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ رحمت کا معنی یہ ہے وہ کیفیت، یعنی میں مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا ہے اور اس کے مرنے کی جو سبب ہے وہ پیاس ہے، اگر اس کو پانی پلا دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے اندر جو تڑپ اور بے چینی پیدا ہوئی کہ اس کی جان بچ جائے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین جو ہے رحمت مصدر ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ راحم ہے۔ راحم کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قریب ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اس بات کا علم ہو کہ رحمت کرنی کہاں ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ رحمت کرنے کی طاقت بھی ہو۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی رحمت للعالمین مانتا ہے تو وہ مدد کے لیے کہے یا نہ کہے، جب وہ مومن ہے تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو سرکار کی نگاہ سے اس کا کوئی غم چھپا ہوا نہیں ہے، تو بغیر کچھ مانگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا فرما رہے۔ اور عقائد اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ مانگیں اللہ سے مانگیں۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جب بھی مانگیں آپ اللہ سے مانگیں۔ یہ انبیاء اور اولیاء جو بھی مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ واجب الوجود ذات ہے، مگر یہ انبیاء اور اولیاء جب مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا اور اذن سے اور اجازت سے مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب والا اللہ تو نہیں چاہتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے یہ ہو گیا، نبی کے چاہنے سے یہ ہو گیا، ولی کے چاہنے سے ہو گیا، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ شرک پر مبنی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب صورت کون سی ہونی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کی؟ بھائی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ قرآن نے بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور جا کے تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرو اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے استغفار کیا ہے اور آپ میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جس طرح آپ کے وصال کے بعد حضرت علی نے یہ روایت فرمائی ہے کہ ایک آدمی یا رسول اللہ میں یہ آیت پڑھ کے آیا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، اور یہ حدیث پاک ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور زمین پر حرام ہے انبیاء کے اجساد کو کھائے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے اس پر تو بحث ہی نہیں ہے، بہرحال اتنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وصال بھی زندہ ہیں۔ اور پھر یہ کوئی سوال کرے کہ اتنے دور سے کیسے جو ہے نا مانگا جا سکتا ہے اور یہ کیسے ہے، تو میں عرض کروں گا کہ جس طرح ایک صحابی ایک راجز آ رہے تھے، راستے میں ان کو پکڑ لیا، معجم الکبیر کی حدیث ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آواز دی اور کہا حضور مدد فرمائے، تو سرکار نے فرمایا لبیک نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ کوئی نہیں ہے، آپ یہ فرما رہے؟ فرمایا میرا ایک غلام آ رہا تھا، مشرکین نے پکڑ لیا، اس نے مدد کے لیے پکارا ہے، تو میں نے کہا نصرتا، تیری مدد کر دی گئی۔ اور جب 1 مہینے بعد وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایسے مجھے لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور میں نے جناب والا سرکار کو پکارا، سرکار کی آواز آئی تو مجھے مشرکین نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینے میں ہیں اتنے دور سے، تو یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، بھئی دور سے بھی صحابہ پکارتے رہے۔ اور دوسری بات ہے مومن کے تو نزدیک ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو مومنین کے جب آپ قریب ہیں تو پھر اس میں تردد کیسا اور اس میں پریشانی کیسی؟ اور دوسری بات ہے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کرنا کیسے ہے، یہاں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی جو ہے حضرت ساریہ کو فرما رہے ہیں پہاڑ کی طرف سے آ، پہاڑ کی طرف سے آ، تو جب آئے تو انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم کی آواز آئی کہ پہاڑ کی طرف سے آ، تو ہم نے ان کی آواز پر عمل کیا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی و انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں نبی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور علامہ بدر الدین عینی نے جو ہے اپنی شرح عمدۃ القاری کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر فعل متعدی ہے، یعنی جس کو جتنا ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے، جس پیمانے کا ملتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم کرنا شریعت ہے تو سرکار سے مانگنا کیسے شریعت کے خلاف ہے؟ اور پھر اغناہم اللہ و رسولہ من فضلی، ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں۔ تو جس طرح سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، سرکار کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے، آپ کا مارنا اللہ کا مارنا ہے، وما رمیت اذ رمیت، اس طرح آپ سے مانگنا بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اس طرح جو ہے نا یہ امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بالفرض کوئی اشکالات یا ابہامات باقی ہوں تو آپ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنانا کیسا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاندار جو چیزیں اس کی تصویر بنانا حرام ہے۔ تو جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا سکتے ہیں، یہ مباح عمل ہے، لیکن اتنا ضرور ذہن نشین رکھیں ہر بندے کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ جو کوئی امام مسجد ہے، کوئی مشائخ ہے، کوئی عالم ہے، اس کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے اور کہیں گے دیکھو جی یہ بھی فوٹو کھینچ رہے تھے، یہ بھی مرنے والوں کی تصویریں بنا رہے تھے۔ اس قسم کے چونکہ ہر بندہ تو علم نہیں رکھتا کہ جو مردہ ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی تصویر بنانا شرعاً جائز ہے، مباح ہے، تو پھر اعتراضات شروع ہوں گے۔ البتہ مسئلہ جو یہ ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو جس کی روح نکل جائے اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویر بنا سکتے ہیں، یہ شرعاً مباح ہے۔ ایک اور جو ہے آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک جگہ پر کوئی بچہ پیدا ہوا جو آدھا گھنٹہ جو ہے زندہ رہا ہے اور وہ سانس بھی لیتا رہا ہے، روتا بھی رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو یہ جو چکوک کے اندر بوڑھی اور یہ نانیاں اور یہ بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا بھائی آدھے گھنٹے تک یہ جو بچہ زندہ رہا ہے تو یہ جو مر گیا ہے تو اس کا جنازہ جائز نہیں۔ انہوں نے اس بچے کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد دفنایا اور فارغ ہو گئے۔ جب واپس آئے تو پھر انہوں نے رابطہ کیا، تدفین رات کی ہے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو میرے بھائی یہ یاد رکھو
جو بچہ پیدا ہو اگر اس نے ایک سانس بھی لیا ہو اس کا نام رکھنا بھی شریعت میں لازم ہے، اور نام رکھنے کا بھی حکم ہے، اس کا جنازہ بھی ہوگا، اس کا غسل بھی ہوگا، اس کی تدفین بھی ہوگی، اس کی قبر بھی بنائی جائے گی، یہ ساری باتیں شریعت کے اندر ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں جہالت ہو، کہیں بچے کو جو ہے جناب والا بغیر جنازے کے دفنا دیا جائے تو یہ فرض کفایہ ہے، سارا علاقہ گناہ گار ہے۔ اس صورتحال میں میں نے عرض کیا کہ وہ علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کے جائیں، اب اس کی قبر پہ جنازہ پڑھیں، کیونکہ جب تک جسم کے پھٹنے کا خدشہ نہ ہو تو اس وقت تک قبر کے اوپر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے شرعی طور پہ۔ الحمدللہ اس پر عمل کیا گیا۔ تو یہ ہے شریعت سے تعلق رکھنے کا فائدہ۔ اگر آپ علماء سے پوچھیں گے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو تم اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، پوچھنے سے فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے سوالات کو مختصر کر کے بھیجا کریں اور وہ سوال کریں جن کی ضرورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کا جو ہے فہم عطا فرمائے اور دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔